بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاق کے بعد نون لیگ کا پنجاب سے بھی مکمل صفایا کر دیا ہے۔ ایسی ارینجمنٹس کی ہیں، ایسا ان کے لیے جال بچھا دیا ہے کہ وفاق کے بعد اب مسلم لیگ نون کا پنجاب میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کی بی ٹیم سامنے آ گئی ہے، اور وہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی ہے۔ شانہ بشانہ نہیں، حکومت کے مخالف سمت پر کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ ہے حکومتی ادارہ، ریاستی ادارہ ہے، لیکن وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن چکا ہے۔ اور اس پر آج ایک سینئر صحافی نے بھی یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ کیا معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں کہ سپریم کورٹ میں آج ایک اہم سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 16,000 ملازمین کی برطرفی کا جو حکم ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جسٹس جو آنریبل جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ فیصلہ سنا کر گئے تھے۔ مظہر میاں عالم خیل صاحب جو اور باقی جو آنریبل جج تھے، جس پر بڑا اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ اعتراض یہ اٹھایا گیا تھا کہ 2010 کا ایک ایکٹ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک غیر قانونی ایکٹ لے کر آئی تھی، اور اس ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 1997 میں 98 میں جو نواز شریف کا جب دور حکومت تھا، اور انہوں نے بے نظیر کے لگائے گئے ملازمین کو گھر بھیج دیا تھا، تو 12 سال کے بعد ایک ایکٹ کے ذریعے ان کو بحال کر دیا گیا تھا، اور ان کی بحالی وہ 98 سے ہی تھی۔ اس کو آ کے 2021 میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹ اسائڈ کر دیا، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر ان کو بحال کیا گیا تھا۔ اس پر کیونکہ اب 16,000 ملازمین تھے، وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے، انہوں نے حکومت سے استدعا کی اور احتجاج شروع کر دی، اور حکومت نے کہا کہ بینگ جو ایک ایسا، کیونکہ حکومت ان ملازمین کے لیے بھی ویسی ہی ہے جیسی باقی عام شہریوں کے لیے ہے، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ بڑی تعداد میں ملازمین بے گھر ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ملازمین بے روزگار ہو رہے ہیں، تو حکومت پاکستان نے ان کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے اوپر آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 16,000 ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی پر سماعت کی۔ ایک تو عدالت نے آج جو سماعت کی ہے، اس میں جو حکومت کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جب تک یہاں پر ہماری نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ ہے، تب تک حکم امتناع پر بحال کیا جائے ان ملازمین کو، فی الحال ان کو بحال کر دیا جائے، سپریم کورٹ کا جو وہ آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہماری جو ریویو پٹیشن ہے اس کو سنا جائے۔ بینچ کے سربراہ اور بینچ نے ان کی حکومت کی یہ استدعا مسترد کر دی کہ آپ کو بطور انٹرم ریلیف ہم ان کو بحال فی الحال نہیں کر رہے، ہم آپ کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو ہی ڈیلی بیسس پر سماعت کر کے سن لیتے ہیں، اور اگلے ہفتے میں ہم کو فیصلہ جاری کر دیں گے جو بھی اس کا میرٹ پر ہوگا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو معاملہ ہے اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بیسیکلی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے دلائل دوں گا، انفرادی ملازم کی بنیاد پر، انفرادی جو ہیں امپلائیز ہیں ان کی بنیاد پر نہیں، بطور حکومتی جو نمائندے کے طور پر دلائل دوں گا، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ ملازمین کے وکیل افتخار گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے 173 موکل ایکٹ کے تحت نہیں آرڈیننس کے تحت بحال ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ نے صرف ایکٹ کو کالعدم قرار دیا اور آرڈیننس کو کالعدم قرار نہیں دیا، اس لیے میرے جو 173 ملازمین ان کو بحال کیا جائے۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت خود ملازمین کی بحالی کے لیے عدالت میں آئی ہے، اگر ملازمین کو غلط نکالا گیا ہے تو حکومت ان کو بحال کر دے، جو ملازمین اس ایکٹ کے انڈر نہیں آتے تو حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت ان کو بحال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اداروں نے ملازمین کے معاہدے ختم ہونے پر انہیں نکالا، معاہدے میں توسیع کا مطلب ہے کہ ملازمین اس قابل نہیں تھے، کیا ایسے ملازمین کو قانون بنا کر زبردستی بحال کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 12 سال بعد برطرف ملازمین کی بحالی نئے امیدواروں کی حق تلفی ہے، ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ملازمین کی بحالی اور مراعات
دینے کے لیے قانون موجود ہے۔ کیا کام کیے بغیر کسی کو 12 سال کی تنخواہ دینے کا قانون بن سکتا ہے؟ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے ملازمین کو بھی بحال کیا گیا جن کی اپیلیں سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی تھیں۔ عدالت نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور آئین سے متصادم ہونے پر قانون کالعدم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جن کے معاہدے ختم ہو چکے تھے انہیں کیسے 12 سال بعد بحال کیا جا سکتا ہے؟ اس موقع پر ملازمین کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ لوگوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت میں صرف قانون کی بات کریں۔ ریٹائرڈ ملازمین کو ایک دن نوکری پر بلا کر تمام مراعات دی گئیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے قانون کے مطابق؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ کہنا تھا کہ خلاف قانون ملازمین کی تعیناتی اور بحالی غیر آئینی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنایا گیا ہو، لیکن اگر ان کو بحال کیا گیا ہے غیر قانونی طریقے سے تو اس کو ہم نہیں بچا سکتے۔ بینچ کے سربراہ نے کہا کہ مخصوص افراد یا فرد واحد کے لیے بنائے گئے قوانین ماضی میں بھی کالعدم ہو چکے ہیں اور ہم اس سارے معاملے پر دیکھیں گے۔ بہرحال عدالت نے یہ جو سارا کارروائی ہے اس پر مزید آرگومنٹس طلب کر لیں اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ویک ڈے ٹو ڈے اس کو ہیئرنگ کر کے ہم اگلے ہفتے میں کوئی مختصر فیصلہ جاری کر دیں گے۔ اور مجھے جو آنریبل عدالت کی طرف سے رسپانس نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بحال ہوں گے، کیونکہ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے اور آئینی اور غیر قانونی طور پر بحال کیے ہوئے لوگوں کو عدالت صرف انسانی بنیادوں پر ریلیف دینے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اور ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے آج ایک بل منظور کیا ہے اور اس کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب وفاق میں تو ای وی ایم کا قانون پاس ہو چکا ہے، اب پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے ای وی ایم کا قانون پاس کروائیں اور قانون سازی مکمل کریں اور ہر حال میں ای وی ایم کے ذریعے ہی الیکشن ہونا چاہیے۔ آج جو عثمان بزدار ہیں انہوں نے لوکل باڈیز ایکٹ میں ای وی ایم پر انتخاب کی شک شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لوکل باڈیز ایکٹ میں منظوری دیتے ہوئے وفاقی حکومت کے بعد پنجاب حکومت دوسری وہ حکومت ہے جس نے ای وی ایم کی منظوری دی ہے۔ اور پنجاب حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ای وی ایم کو لوکل باڈیز ایکٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور پھر وہ ایکٹ منظور کروایا جائے گا۔ پرویز الہی اس وقت تک تیار نہیں ہیں، وہ اس سارے معاملے پر جو پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وفاق میں بھی جب انہوں نے ساتھ دینا تھا تو کچھ نہ کچھ لے کے ہی ساتھ دیا۔ اب پنجاب میں بھی وہ نئی ان کی شرائط ہیں اور نئے ان کے مطالبات ہیں جو وہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کا اصرار ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں دیہی علاقوں کی زیادہ نمائندگی ہونی چاہیے۔ کاف لیگ کا کہنا ہے کہ ایسے مسودہ قانون کی حمایت نہیں کریں گے جس سے دیہی علاقوں کی حق تلفی ہو، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ دیہی علاقوں کی حق تلفی نہیں کہہ رہے، ہم تو وہ قانون بنا رہے ہیں جو قانون ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوگا، اس وجہ سے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن وہ اس معاملے پر ابھی تک اور آپ جانتے ہیں کاف لیگ کو جب بھی ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو وہ پھر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جو وفاق میں ای وی ایم کے حوالے سے جنہوں نے ساتھ دیا تھا اب وہ پنجاب میں کیسے نہ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو ایک تو یہ وارننگ دی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے کے آخر تک یہ جو ایکٹ ہے اس کو آپ منظور کروا لیں، نہیں تو ہم یہ جو شیڈول ہے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا وہ ہم اعلان کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے 30 نومبر تک قانون سازی مکمل کرنے کا حکم دیا تھا، مزید ایک ہفتہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے، جلد از جلد یہ قانون پاس کروایا جائے۔ لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے جب پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا اور یہ منظوری دی کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کہ بلدیاتی الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون کی موت ہے۔ مسلم لیگ نون تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی ای وی ایم کو، اور تبھی تو وہ ای وی ایم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وہ بھی نہیں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروانا چاہتے یا وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات آئی تو صوبائی الیکشن کمشنر نے اور صوبائی الیکشن حکام نے اس کے اوپر اپنا الیکشن کمیشن ایسے بھی ٹیم بنا ہوا ہے نون لیگ کی
کہ فی الفور حکومت کو جواب دینا وہ اپنی ذمہ داری اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ادھر منظوری ہوئی، ادھر ہی صوبائی الیکشن حکام نے کہا کہ ای وی ایم پر الیکشن کرانے کا معاملہ پالیسی امور میں آتا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان طے کرتا ہے۔ جب ایک قانون بن جائے، جب پارلیمنٹ کسی قانون کو منظور کر لے یا اگر صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی اسمبلی منظور کر لے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی کون سی پالیسی؟ الیکشن کمیشن تو پابند ہے اس قانون کا۔ جب پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دیتی ہے تو ہر ادارہ پابند ہوتا ہے اس قانون کا۔ الیکشن کمیشن کی کون سی پالیسی آ گئی؟ جب قانون آ گیا تو لیکن جو پنجاب کے صوبائی الیکشن ہے ان کا اور وہ حکام کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان طے کرے گا اس پالیسی کو کہ آیا بلدیاتی الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق بھی 3 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کمیٹی کھیلنا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ہم کمیٹیوں کا کہہ کے اس معاملے کو جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے ہم کریں تاکہ ہم ریلیف دے سکیں۔ ارشاد بھٹی جو کہ صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آج اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کہ بی ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کو یقین دہانی چیف الیکشن کمشنر نے کروا دی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے ہم نہیں ہونے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم ای وی ایم کے سامنے دیوار بن جائیں گے اور ہم اپوزیشن کو، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ای وی ایم کی مصیبت سے بچائیں گے۔ یہ اس صحافی کا کہنا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مصدقہ ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ، اور اس کے اوپر تو آپ جانتے ہیں حکومتی وزراء جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، جنہوں نے شوکاز جاری کیا تھا، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ڈائریکٹ نواز شریف سے رابطے میں ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے حکومت کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ارشاد بھٹی کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ اور الیکشن کمیشن یہ وعدہ کر چکے ہیں اور یہ ان کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ای وی ایم کے سامنے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور ہم اپوزیشن کو اور نون لیگ کو ای وی ایم سے بچائیں گے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی ای وی ایم کے ذریعے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کا مکمل صفایا ہو جائے گا، کیونکہ سوائے دھاندلی کے ان کے پاس الیکشن لڑنے کا کوئی اور جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔